بتاتی ہے نیند آنے کی وجہ کھانا کھاتے ہیں، معدے سے کھانے کے بخارات اٹھتے ہیں، معدے کے بخارات جو ہے دماغ پر پڑتے ہیں، ان بخارات کی وجہ سے آپ کے حواس خمسہ معطل ہو جاتے ہیں، جس کا نام ہے نیند۔ اس حالت میں کچھ آپ کو نظر ابھی آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خواب، اس کو کہتے ہیں رویا۔ ابھی ذکر کرتے وقت، ذکر کرتے کرتے آپ اپنے آپے سے، اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ تجربات آپ کرتے ہیں، ہوتے ہیں کہ ذکر کے دوران جو ہے شاہ نے فرمایا معدہ خالی ہے، کہ خلوب المعدہ تھی، معدہ خالی ہے کہ معدے سے بخارات اٹھنے کی وجہ سے، کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ہوش و حواس جو ہے اڑ گئے، حواس خمسہ معطل ہو گئے۔ تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اس حالت کو کہتے ہیں غیب۔ وجہ میں فرق ہے، وہاں معدے کے بخارات ہیں، یہاں ذکر الہی کے پرتو ہے، ذکر الہی کے پرتو اور معدے کے بخارات، یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے۔ ذکر الہی کے پرتو ہے تو وہ ہے غیب، اور معدے کے بخار ہیں تو وہ ہے نیند۔ آپ کو نہ وہ ذکر الہی کا پرتو نظر آتا ہے اور نہ معدے کے بخارات نظر آتے ہیں۔ تھومیجا میرے یہاں بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر خانہ اس چیز کا فرق ہے۔ تو اس غیب کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے، جس طرح خواب میں نوم کی حالت میں رویا نظر آتے ہیں، اسی طرح اس دوران میں بھی کچھ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کو نام رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ اس کو کشف کہتے ہیں۔ اب حدیث شریف میں ہے کنت بین النائم والیقظان۔ اب یہ ہمارے علماء کی کمزوری ہے۔ حدیث معراج بیان کرتے وقت جو ہے کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت بین النائم والیقظان، میں نائم سوئے ہوئے آدمی اور یقظان بیدار آدمی، میں بیداری اور نیند کے بیچ میں تھا، بیداری اور نیند کے بیچ میں تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ نہ بالکل محو میں تھا، نہ بالکل سہو میں تھا، بلکہ غیبت کی حالت میں تھا۔ پھر کہتے ہیں معراج پہ تشریف لے گئے، کیسے لے گئے؟ جسد مثالی، بجسد مثالی یلیق بالعروج ولا یلزم بولوجہ الخلق والالتیام۔ ایک مثالی اکتسابی جسم کے ذریعے سے پرواز کیا، اس کے آسمانوں میں داخل ہونے سے خلق اور التیام لازم نہیں آتا۔ تو یہاں پہ ایک جسم بتایا ہے، اس جسم سے مراد کیا ہے؟ جو مثالی ہے اور اکتسابی ہے۔ اکتسابی آپ کا کسب کیا ہوا، مثالی یہ جسم نہیں ہے، یہ اس کے کیا ہے؟ مثالی ریزمبلنگ، یہ ایک ریزمبلنگ جسم ہے، یہ جسم نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک وہ ریزمبلنگ ایک جسم ہے، اور وہ جسم آپ کا کسب کیا ہوا ہے، آپ کے اپنے اعمال کے ذریعے سے آپ نے اس جسم کو کسب کیا ہے، اور وہ جسم ایک ریزمبلنگ جسم ہے۔ اس جسم کے ولوج سے جو ہے وہ اس لائٹ کی طرح ہے، وہ اس لائٹ کے آر پار جانے سے پھٹنے کا اور ملنے کا سوال، ملاپ کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ عالم غیبت میں ہونے والی چیز ہے، ایک سفر ہے۔ ذکر نہیں کیا انجینئر صاحب نے، اس حدیث کا ذکر نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے تصوف کا انکار کیا ہے انہوں نے اس حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ مثلا غامدی صاحب نے بھی اس حدیث کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور صحاح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ نبوت کا دروازہ ختم ہے، اب خدا کی طرف سے کسی کو امر ہونے کا سلسلہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ ہے مبشرات۔ مبشرات کی تفسیر میں بتایا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا صالحہ، سچے خواب۔ تو یہ کشف بھی
اور یہ امر نے بھی، یہ سب کچھ بھی کیا ہے، انہی رویا صالحہ میں شامل ہے۔ وہ رویا صالحہ کو کبھی جو ہے چونکہ وہ سبب کے اعتبار سے معدے کے بخارات ہے تو رویا ہے، اگر ذکر و فکر ہے وہ غیبت ہے، لیکن چیز وہی ہے، اس دوران آتا ہے تو اس کو رویا کا نام دیا گیا ہے فرق کرنے کے لیے، اس کو غیب کا نام دیا ہے اور کشف دکھا ہے، لیکن کشف اور رویا کیا ہے، حقیقتاً کیا ہے، ایک چیز ہے۔ اس دوران میں آپ کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، اور خواب کے اوپر، خواب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مثلا مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں انہی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کو یہ خواب ہو گیا، تو وہی یہ اس کی طرف سے دعویٰ تھوڑا ہے، خواب کے دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی آواز سنی، تو اس کے سننے سے وہ رسول اللہ تھوڑا بنتا ہے، نہ اس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، بس اس کا مراد ہے، اس سے مراد ہے اس کی تعبیر کریں گے۔ تو اسی طرح سے محمد نوربخش نے اگر یہ خواب دیکھا، یہ الہام ہوا کہ اللہ، اس میں کہا جاؤ، امت جو ہے اختلافات میں گرے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، تم جا کر ان اختلافات کو دور کرو، سیرت کو بیان کرو۔ تو اس سے نبوت کا دعویٰ نکالنا یہ جہالت ہے، تو اس کی تعبیر ہوگی۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ انہوں نے اس شبہ کا پہلے سے ہی ازالہ کر دیا کہ یہ جو ہے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خواب ہے، یہ صرف کیا ہے، ایک کشف ہے، یہ ایک کشف ہے، یہ ایک رویا ہے، یہ مبشرات ہے، جس کو اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ قیامت تک مبشرات نبوت کا 40واں حصہ ہے، وہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ لفظ کے معنی ہے پھینکنا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی کچھ اور ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، تو کلمہ سے کوئی اسلامی اصطلاح میں کلمہ سے مراد کچھ اور ہے، اردو گرامر میں جائیں گے تو کلمہ سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے الہام اور وحی اصطلاح میں کیا ہے، وہ پیغام جو غیب سے اللہ کی طرف سے جبریل لے کر کسی انسان پر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہام، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اس سینس میں جب کسی انسان پر آتا ہے وہ بنتا ہے نبی، وہ رسول ہو گیا، نبی ہو گیا۔ لیکن لغوی طور میں جو ہے الہام اور کشف سے مراد وحی، اور وحی ہو یا الہام ہو، اس سے مراد ہے ہر صنف کو، وہ فطری طور پر جو اس کو حص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فطرتاً جو اس کو حص ملتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کو دوسرے معنوں میں چھٹی حص۔ آپ کو جو چھٹی حص ہے، آپ سے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کانوں سے سنا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے چکھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، 5 حواس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ آپ کو ایک حص مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ وہ کسی کام کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ چھٹی حص آپ کو بتاتے ہیں تم یہ کام کرو، چھٹی حص بتاتے ہیں تم یہ مت کرو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، الہام۔ یہ کبھی کبھار عام انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہر نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ہر نفس کو یہ الہام ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے اچھے کریں چاہے برے کریں، سب سے پہلے بنیادی طور پر ذہن میں کوئی خیال ابھرتا ہے، کوئی خیال ابھرتا ہے۔ داؤد علی بھائی کو سوال کرنے کا خیال آیا، اور مرزا صاحب نے جواب دیا، تو جواب دینے کا پہلے خیال آیا، پھر نیت کر لی میں یہی جواب دوں گا، پھر جواب دے دیا۔ پہلے ان کو سوال کرنے کا خیال آیا، پھر پختہ ارادہ کر لیا، پھر سوال کیا۔ اس لیے جو خیال ابھرتا ہے اس کو کہتے ہیں خاطر، اس کو کیا کہتے ہیں، خاطر۔ پھر آپ جو ہے اس کو، یہ خیال میرے خیال میں آیا، میرے ذہن میں آیا، پھر آپ اس کے اوپر پختہ عزم کر لیا، چلو ارادے کے اعتبار سے آپ نے اس کو ڈن کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں نیت، اس کو کہتے ہیں نیت۔ نیت کرنے کے بعد اب اس کے تحت آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ عمل بنتا ہے. خواتر کے نام سے جو ہے بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں. سید علی ہمدانی ہی نہیں، بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں خواتر کے اوپر، خیالات. ان میں سے ایک جو ہے بہت اچھے انداز میں لکھے ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں. خیال کہاں سے آتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے 4 راستے ہیں. نمبر 1، آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے، نفس اکساتا ہے. نمبر 2، شیطان آپ کے اوپر مسلط ہے، شیطان خیالات میں پیدا کرتے ہیں، شیطان خیالات پیدا کرتے ہیں. نمبر 3، فرشتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں. نمبر 4 جو ہے اللہ کی طرف سے خیالات آتے ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے. تو اس تفصیل میں اب یہ خیال آتا، یہ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ بات اللہ کی طرف اللہ نے ڈالی، شیطان نے ڈالی، میرے نفس نے ڈالی، فرشتے نے ڈالی. تو اب انجینئر صاحب سے یہ کوئی سوال کریں کہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ جواب دینے کا خیال کس نے ڈالا؟ خیال کہاں سے آ گیا؟ آپ کا نفس ڈال رہا ہے یا شیطان ڈال رہا ہے یا اللہ ڈال رہا ہے؟ یہ الہی خیال ہے. تو الہی خیال ہے تو آپ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ملائکہ لا رہے ہیں تو پھر بھی وہ نبوت کا دعویٰ ہے. ہاں، ملائکہ لا رہا ہے یا خدا کو ڈائریکٹ ڈالتا ہے یا ملائکہ رہا ہے تو یہ تو نبوت کا دعویٰ ہو گیا. نہیں تو آپ کا یہ جو ہے کیا ہے، یا شیطانی خیال ہے یا تو نفسانی خیال ہے. تو اگر آپ کا اس جواب سے اب یہ الہی خیال آ کر یا ملکی خیال آ کر آپ کا جواب دینا یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، تو میرے سے محمد نوربخش کا جو خیال آیا ہے وہ بھی کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. فما جواب کا فہو جوابنا، جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب.